فیلڈ مارشل سید عاصم منیر آرمی چیف نے کی زیر صدارت ہم نے دیکھا کہ کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی اور اس حوالے سے آپ کو یہ بتائیں گے کہ بڑے اہم فیصلے بھی اس میں لیے گئے اور جس میں پاک فوج نے دشمن کی کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے عزم کا اعادہ بھی کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ بھارت اگر کسی نئے معمول یعنی کہ نیو نارمل کی بات کرے گا تو پاکستان اس کا جواب ایک نئے اور مؤثر عسکری رد عمل سے دے گا۔ فورم نے بھارتی قیادت کے حالیہ اشتعال انگیز اور غیر ذمہ دارانہ بیانات پر گہری تشویش کا اظہار بھی کیا اور یہ بھی کہا کہ بھارت کی جانب سے جنگی جنون کو ہوا دینا اس کی پرانی روش ہے۔ میں جوائن کر لیا ہے چیئرمین تحریک جوانان پاکستان عبداللہ حمید گل صاحب نے۔ عبداللہ صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ عبداللہ صاحب، موجودہ صورتحال میں اس کانفرنس کا انعقاد اور اس میں لیے جانے والے فیصلے اور اس کا اعلامیہ کس قدر اہم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں، کانفرنس تو ہوتی رہتی ہیں لیکن اس کانفرنس میں اور ماضی کی کانفرنسز میں بہت بڑا فرق ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ کانفرنس ایسے وقت میں ہوئی جب پوری خطائی صورتحال جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے اور امریکہ کا دورہ بھی ہوا ہے، اس کے علاوہ جو ہے قطر سمٹ بھی ہوا ہے اور پھر جو ہے مختلف جو دورے ہیں وہ رہے اور بڑے کامیاب تھے۔ دوسری جانب جو ہے SCO کا جو اجلاس ہوا 3 ستمبر کو اور چائنا کی پریڈ ہوئی، وہ بھی ایک بڑی اہمیت کی حامل ہے اور پاکستان میں اس کو ایک بہت عزت والا مقام ملا الحمدللہ۔ جی۔ اب جو یہ کانفرنس ہوئی ہے یہ اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ ابھی حالیہ بھارت کی اشتعال انگیزی جو تھی اس نے جو ہے ایک ہیجان بکنے کے اوپر بھارتی جو آرمی چیف تھے ان کو مجبور کر دیا اور اب یہ نظر آ رہا ہے کہ بھارتی آرمی چیف جنرل دیویدی جو ہیں وہ الٹی سیدھی جو باتیں ہیں وہ کرنا شروع ہو چکے ہیں اور وہ پاکستان کے متعلق جو ہے انتہائی جارحانہ اور غلط قسم کے بیانات جو ہے وہ ان کی طرف سے آ رہے ہیں۔ وہ بھی مقبوضہ کشمیر کے بارڈر کے اوپر کھڑے ہو کے انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں کہ جی ہم پاکستان کو جو ہے نقشے سے مٹا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ میرے خیال میں تو لڑائی کے بعد جو گھونسا یاد آئے وہ اپنے منہ پہ مارنا چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ان کے ایئر چیف جو ہیں امرپریت سنگھ جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ پاکستان کے متعلق جو ہے وہ ہرزہ سرائی کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پاکستان کے تو جو ہے وہ 10 جہاز ہم نے گرا دیے، جس کا کوئی ثبوت پوری دنیا جو ہے اس کو ماں سوائے تمسخر کے اور کچھ نہیں سمجھتی۔ لیکن اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ نریندر مودی کہتا ہے کہ میری آتما کے اوپر ایک زخم ہے۔ بھئی اگر اس کی بھٹکی ہوئی آتما ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اس کو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ روزانہ چھیڑتا ہے، روزانہ جو ہے ان کا تمسخر بناتا ہے، بھارت پہ ٹریڈ ٹیرف عائد ہوتا ہے، بھارت جو ہے پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک آئسولیشن کا شکار ہو گیا، بنگلہ دیش میں ان کی جو ساری جو انویسٹمنٹ تھی وہ ڈوب گئی، سری لنکا کے اندر، نیپال کے اندر ان کو ہزیمت کا شکار ہونا پڑ رہا ہے، SCO کے اندر جو ہے مودی کو کوئی گھاس نہیں ڈالتا، زبردستی جا کے پیوٹن کی گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے، پھر یونائٹڈ نیشن میں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتا تو یونائٹڈ نیشن میں جانے سے وہ قاصر ہوتا ہے اور وہ وہاں جا کے چھپ جاتا ہے۔ تو یہ تمام باتیں جو ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے آپ اجیت دوول کے بیان دیکھ لیں یا راج ناتھ سنگھ کے بیان دیکھ لیں، یہ تمام جو ہیں ان کو آپ معمولی انداز نہیں لے سکتے۔ لیکن بھارت کیا کر سکتا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ الیکشن جیتنے کے لیے بہار میں جو کہ ان کی بری طریقے سے سبکی ہوئی ہے، کرن تھاپڑ جیسے لوگ جو ہے ان کو آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے بھارت کے اندر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جس کے اندر راہل گاندھی ہے، دیگر لوگ ہیں، وہ کھل کے نریندر مودی کو جو ہے وہ تنقید کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اس جو آپ کے ہیجان کی وجہ سے، آپ کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے بھارت جو ہے آج مشکل کا شکار ہے۔ تیسری جانب وہ آپ کے دہشت گردوں کو جو ہے وہ ظاہر ہے پیچھے شہ دے رہے ہیں اور آج ہی جو واقعہ ہوا انتہائی افسوسناک، پوری قوم سوگوار، ایک کرنل صاحب، ایک میجر صاحب اور دیگر ہمارے 11 بہترین ہمارے دل کے ٹکڑے جو تھے آج جو ہے دہشت گردی کا نشانہ بنے، جس کے اوپر ہم پوری قوم جو ہے ان سے اظہار یکجہتی اور ان کی فیملی سے تعزیت کرتی ہے۔ دوسری جانب جو ہے وہ ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور وہ ہے کہ بھارت جو ہے پہلے تو امریکہ اس کو جو ہے ڈپلومیٹک سپورٹ دیتا تھا لیکن آج وہ ڈپلومیٹک سپورٹ موجود نہیں ہے۔ اسرائیل اپنے بکھیڑوں میں اتنا پھنس چکا ہے کہ اس بار اس کے ڈرون اور اس کے پائلٹ جو ہے وہ شاید یہاں نہ آ پائیں، اس لیے بھارت جو ہے زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہے کہ وہ فوجوں کو لا کے ہماری سرحدوں کے اوپر بٹھائے اور ایک دباؤ ڈالنے کی کوشش کرے۔ انشاءاللہ اس کا جواب بھی ہم دیں گے اور بڑا مضبوط دیں گے۔ عبداللہ صاحب یہ بھی بتائیے گا،
ہمیں پتہ ہے کہ اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ جو ہے وہ بھارت میں بڑا بکتا ہے، الیکشنز میں وہ ایسی رکھتے ہیں، کرتے بھی ہیں. ابھی بہار کے الیکشنز کی آپ نے بات کی ہے، تو کیا یہ اپنی ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے یہ بیانات دے رہے ہیں یا واقعی حالات اتنے سنجیدہ ہیں اور پاکستان کو کسی بھی خطرے کے لیے تیار رہنا ہوگا؟ دیکھیں، پاکستان پورا تیار ہے، یہ میرے بھائی آزمائش شرط ہے. انشاءاللہ تعالی پاکستان پچھلی دفعہ تو ہے وہ کوئی دیکھیں نا، پچھلی دفعہ آپریشن سندور 1 کے اندر ہم نے ان کا صرف سندور بکھیرا تھا. اس بار ان کی سہاگنوں کا سندور اجڑ جائے گا، یہ ودوا ہو جائیں گی. اپنے میاں کو لگام ڈال کے رکھیں. نریندر مودی تو خیر اس کی تو شادی کوئی نہیں ہے، اس کو کیا معلوم، وہ تو بال برہمچاری ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے سندور جو ہے وہ جن کی سہاگنیں ہیں ان کو سمجھائیں کہ یہ پاکستان ہے، یہ بالی ووڈ کی فلم نہیں ہے، یہاں سچ مچ میں مار پڑتی ہے اور بڑی ٹھیک ٹھاک مار پڑتی ہے. اور پچھلی دفعہ تو عبداللہ بھائی کچھ رعایت کر دی تھی ہم نے، اس دفعہ تو کوئی رعایت نہیں ہے. جیسا کہ کہا گیا اس کانفرنس میں بھی، کور کمانڈرز کانفرنس میں بھی، کہ جو نیو نارمل بنانا چاہتا تھا بھارت، تو ہم نے ایک جواب کا نیو نارمل جو ہے وہ سیٹ کر دیا ہے اور یہ پوری دنیا نے دیکھ بھی لیا. بہت بہت شکریہ آپ کا عبداللہ. دیکھیں، میں صرف اس میں گزارش کرتا رہا ہوں کہ نیو نارمل تو انہوں نے کیا نا، ہم ان کو ایب نارمل بنا کے دکھائیں گے اس بار انشاءاللہ.